بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے خلیے نئے بناتے ہیں۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں۔ چہرے کا رنگ نکھر آئے گا اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ ناظرین، زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ نمبر 1، دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو۔ نمبر 2، بولنے سے پہلے سننا سیکھو۔ نمبر 3، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ نمبر 4، کھانے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ اور نمبر 5، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو۔ نمبر 6، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ناظرین، دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ ایک مرتبہ تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ دوسری مرتبہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے۔ اور چوتھی مرتبہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ ناظرین، کھانا کھاتے ہوئے نوالے کا گر جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے اور وہ جگہ صاف ہو تو اسے اٹھا کر کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ ناظرین، اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر اچانک پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں اپنے بال کالے، لمبے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں۔ بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح نہار منہ نہانے سے انسان صحت مند اور تا دیر تک جوان رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ ناظرین، منفی جذبات کے جسم پر منفی اثرات۔ جگر کو کمزور کرتا ہے، پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سخت پریشانی معدے پر اثر انداز ہوتی ہے، ذہنی دباؤ دل و دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے، خوف گردوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے، پاؤں یا ایڑیاں سن رہتی ہیں، شوگر کی وجہ سے ٹانگیں درد کرتی ہیں، تو ہر وقت پین کلرز لینے کی بجائے اپنی خوراک میں یہ چیزیں بڑھا دیں۔ مثلا لہسن، انگور، وٹامن سی، ادرک، مچھلی، کلیجی، اسٹرابری۔ ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ کو قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، والدین کی بڑی غلطیاں جو بچوں کا بچپن برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، بچوں کے اچھے کام کرنے پر ان کو شاباش نہ دینا۔ نمبر 2، بچوں کو غلطی کرنے پر ذلیل کرنا۔ نمبر 3، بچوں کی بات سنے بغیر ان کو ڈانٹنا۔ نمبر 4، بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا۔ نمبر 5، بچوں کو بار بار تانے مارنا۔ نمبر 6، بچوں پہ اپنی خواہشات کا پریشر ڈالنا۔ ناظرین، بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ قبض کشا ہے اور حافظہ کو تیز کرتا ہے۔ بادام کی 9 گریاں رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ ان کا چھلکا اتار کر کھائیں
تو دماغی قوت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 عدد بادام، 21 عدد کشمش اور 2 عدد انجیر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ پٹھوں کو طاقت دے گا، دماغی کمزوری اور اعصابی کمزوری کو دور کرے گا۔ ناظرین، جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جسے ٹالا نہیں جائے گا۔ ناظرین، نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار استعمال کر لیا کرو، چند دنوں میں بڑھاپا غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ پیٹ بڑھ جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کریں، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ زیتون کا تیل ناخنوں پر مسل دیا جائے تو ناخنوں کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگتی ہے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ ناظرین، پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لیا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام و 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ ناظرین، اناناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اناناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین، کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کا کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ انڈوں کو اگر پسے ہوئے نمک میں رکھ دیں تو وہ دیر تک محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب بات کہو عدل کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ ناظرین، جس تیل میں مچھلی تلی جائے عموماً اسے دوسرے کھانوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس میں لہسن ڈال کر اچھی طرح پکا لیا جائے تو مچھلی کی مہک غائب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے سینے میں افاقہ ہوتا ہے۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ لونگوں کو پانی میں ابال کر پانی پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر ہر آدھے گھنٹے بعد لینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ امرود مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے۔
اس سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ بیسن کو تھوڑے سے عرق غلام میں ملا کر گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے اور گردن کی جلد پر لگائیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ جب سارا پیسٹ خشک ہو جائے تو چہرے کو اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اور نمک کپڑے سے خشک کر لیں۔ چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ سے آدھا کلو دہی، اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیل مہاسے اور دانے ختم کرنے کے لیے ماش کی دال 1 کھانے کا چمچہ لے کر رات کو کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پھینک کر اسے پیس لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ کیل مہاسے دانے سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ بھی نکھرے گا۔ ناظرین، جمعرات اور جمعہ کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ نظر کی کمزوری کے لیے آزمودہ ٹوٹکا: غسل کرنے یا ناخن کاٹنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے بھی اوپر ہو جائے۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے 3 کام کریں۔ نمبر 1، شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 2، جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے سورۃ العلم نشرہ مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ نمبر 3، یا اللہ یا رحمان یا ہادی کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو نام سے نہ پکارو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، روزانہ السی کے 1-2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی، زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت باء میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے جلد چمکدار اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کریں۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو یا پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پئیں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں تینوں چیزوں کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر لگا لیں۔ چہرہ نرم و ملائم اور خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گلا خراب ہو تو 2 چٹکی اجوائن ابال کر
اس میں 1 چٹکی شہد اور 1 چٹکی نمک ڈال کر استعمال کریں۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو خسخاس اور تھوڑے سے تل پیس کر رکھ لیں اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ ناظرین، سرد موسم میں روزانہ ایلو ویرا جل چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین، روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ چائے پینے کے نقصانات۔ چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چقندر، گاجر، کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ ناظرین، منہ اور حلق کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی، چٹکی بھر نمک اور گڑ ملا کر بچوں کو پلائیں۔ اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف سے راحت مل جائے گی۔ روغن بادام میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ سرد موسم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اجوائن جگر کی سختی، بڑھا ہوا پیٹ، بدہضمی، گیس اور معدے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، پٹھوں اور بینائی کو قوت ملتی ہے۔ ناظرین، مغز بادام 7 عدد، کشمش 7 عدد دونوں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھا لیں۔ نزلہ، زکام اور جلدی بیماری دور ہو جائے گی۔ روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اس لیے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ناظرین، بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے، اس لیے بادام نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھ کو طاقت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کرتا ہے۔ نہار منہ باسی روٹی گڑ سے کھائیں یا سالن سے۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کھانسی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، نزلہ، زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اجوائن کا قہوہ پی لیا کریں۔ مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھانے سے 80 سال تک طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگا لیا کریں، آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، کمر درد دور ہو جائے گا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس
اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے۔ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھائیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے کو یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ ناظرین، برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، عرق پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں، افاقہ ہوگا۔ صرف 2 ہفتوں میں بڑا ہوا پیٹ کم کرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ کھانے اور لیٹنے کے دوران 30 منٹ کا وقفہ لازمی رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔